شہریار نے موبائل کی اسکرین آف کر کے موبائل واجد احمد کی طرف بڑھایا، جسے واجد احمد نے تھام لیا۔ تو کیسی؟ واجد احمد کے آدھے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ شہریار بول پڑا، مجھے پسند ہے یہ لڑکی۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، حنزہ۔ شہریار نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ واجد احمد کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا سن کے۔ اسے لگا تھا کہ شہریار انایا سے شادی کرنے کا کہے گا یا اس کی پسند کی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، پر اب واجد احمد کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہا بیٹا تم نے؟ واجد احمد نے بے یقینی کے ساتھ پھر سے پوچھا۔ مجھے پسند ہے یہ لڑکی، میں تیار ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے، پر میری ایک شرط ہے۔ شہریار صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہاری ہر شرط منظور ہے بیٹا، مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ تمہیں حنزہ پسند آئی ہے۔ واجد احمد بھی صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے بولا۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہریار اتنی آسانی سے مان گیا ہے۔ پہلے سن تو لے، میری شرط یہ ہے کہ میں کل ہی اس لڑکی سے منگنی کروں گا۔ شہریار کہتے ساتھ ہی باپ کے چہرے پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ کل تو بیٹا بہت جلدی نہیں ہو جائے گا؟ ابھی واجد احمد کے الفاظ نامکمل ہی تھے کہ شہریار نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں سمپل سی منگنی چاہتا ہوں، بس حنزہ کی اور میری فیملی ہو، اور میں میرے فرینڈز کو بھی انوائٹ نہیں کروں گا انگیجمنٹ پہ۔ آپ حنزہ کی فیملی کو کال کر کے بتا دیں کہ کل ہم ان کے گھر آئیں گے منگنی کی رسم کرنے۔ شہریار نے ذرا مسکراتے ہوئے کہا، پر وہ مسکراہٹ اصلی بالکل نہیں تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر واجد احمد کا جملہ پھر ادھورا رہ گیا۔ پر کچھ نہیں، جن کو بلانا ہو ان کو شادی پر بلا لیں گے، کیونکہ شادی بھی میں بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ سب ارمان پورے کر لیجیے گا اب، اور ہاں، جب تک انگیجمنٹ ہو نہیں جاتی تب تک آپ اس بات کا ذکر میرے دوستوں سے مت کیجیے گا۔ شہریار نے اس بار ذرا ہلکی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ابھی جا کر جمال افروز سے بات کرتا ہوں۔ تم نے بھی اگر حنزہ سے بات کرنی ہے تو میں تمہیں اس کا نمبر سینڈ کر دیتا ہوں۔ واجد احمد کے لیے یہ کام مشکل اور حیران کن ضرور تھا، پر وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، شہریار کہتے ساتھ ہی اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کے شہریار نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ کتنا ہی وقت وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا اور وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے ایک کونے میں سے ایک کتاب نکالی۔ وارڈروب کا دروازہ پھر سے بند کیا اور کتاب لے کر سنگل صوفے پر آ بیٹھا۔ کتاب کو کھولا تو اس میں سے تہہ کیا ہوا ایک کاغذ نکلا۔ شہریار نے کاغذ اٹھا کر کھولا اور اس کاغذ میں لکھا گیا ایک ایک لفظ دھیان سے پڑھتا۔ جوں شہریار کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کا چہرہ غصے اور نفرت سے لال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کاغذ کلثوم بیگم کا آخری چھوڑا گیا خط تھا، جسے شہریار نے برسوں سے سنبھال کے اپنے پاس رکھا تھا، جسے وہ ہزاروں بار پڑھ چکا تھا، اور جب بھی وہ اس خط کو پڑھتا تھا اس کی نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ واجد ولا میں کلثوم بیگم کا نام کبھی لیا ہی نہیں جاتا تھا، گویا وہ کبھی اس گھر کی مکین تھی ہی نہیں۔ شہریار نے وہ خط دے کر کے واپس کتاب میں رکھا اور کتاب اٹھا کر وارڈروب میں رکھ دی، اور پھر اٹھ کر ایک سگریٹ سلگائی۔ آپ کبھی نہیں بدلے، اب بھی آپ اپنی لالچ کی بنیاد پر رشتے جوڑنے والے آپ وہی پرانے واجد احمد ہیں جنہوں نے میری ہنستی مسکراتی زندگی کو راکھ کر دیا۔ شہریار سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر بعد شہریار کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے موبائل دیکھا تو کسی انجان نمبر سے فون تھا۔ شہریار نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل پر انگلی ماری، موبائل کو کانوں سے لگایا۔ کون؟ شہریار نے پھیکے سے لہجے میں دریافت کیا۔
مسٹر کل مجھ سے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے جانتے تک نہیں ہیں۔ فون اسپیکر سے ایک دلکش آواز ابھری۔ اوہ، تو آپ ہیں مس ہنزا۔ شہریار نے جلدی سے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ہاں، تھینکس گاڈ، تم نے پہچانا تو صحیح مجھے۔ بائی دا وے، میں تو خوش ہوں کہ تم شادی کے لیے مان گئے۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا انگیجمنٹ سے پہلے ہم دونوں کو کچھ ٹائم ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے تھا؟ ہنزا نے مسکراتے ہوئے کافی بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، آئی تھنک یہ ملنا ملانا ہم انگیجمنٹ کے بعد کر لیں گے۔ ویسے تمہارے ڈیٹ کل انگیجمنٹ کے لیے راضی ہوئے یا نہیں؟ شہریار نے ایک ہاتھ سے سگریٹ منہ کو لگا کر دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے ذرا دھیمے لہجے میں کہا۔ یس آف کورس، مان گئے ہیں۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ہنزا نے پرجوش انداز میں کہا۔ گڈ، اسی بات کی امید تھی۔ شہریار کے چہرے کے تاثرات کچھ اور کہانی سنا رہے تھے، جبکہ منہ سے کچھ اور ہی لفظ نکل رہے تھے۔ ریئلی؟ تم خوش ہو؟ ہنزا نے ذرا حیرانی سے پوچھا۔ یس آف کورس، آئی ایم سو ہیپی۔ شہریار کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑے تھے۔ شہریار اور ہنزا رات کافی دیر تک ایک دوسرے سے کال پر اور پھر اسکائپ پر باتیں کرتے رہے تھے۔ اس دوران ہنزا کی بے تکلفی مزید بڑھی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ برسوں سے شہریار کو جانتی ہو۔ شہریار اور ہنزا کی باتیں کرنے کے دوران انایا کی کئی کالز آئی تھیں، پر شہریار نے اس کی ساری فون کالز کو نظر انداز کیا تھا۔ شہریار نے ہنزا سے بات کرنے کے بعد فون بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ ہنزا سے باتیں کرنے کے دوران وہ 5 سگریٹ پی چکا تھا۔ شہریار پھر سے آ کر بیڈ پہ لیٹا اور کچھ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک نفرت انگیز مسکراہٹ پھیلی تھی۔ شہریار کے ذہن میں چند الفاظ اچانک گردش کرنے لگے تھے۔ ہم شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہیں۔ واجد احمد بیٹے سے بات کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور آئمہ بیگم کو خوشخبری سنائی۔ آئمہ بیگم نے شہریار کی حامی بھرنے کی خبر سنی تو پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ پھر جب واجد احمد نے تفصیل بتائی تو آئمہ بیگم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ کم از کم شہریار کسی بات کے لیے تو مانا۔ آئمہ بیگم کو تفصیل سنانے کے بعد واجد احمد نے جمال افروز کو کال کی۔ جمال افروز نے فوراً کال اٹینڈ کر لی۔ واجد احمد نے شہریار کی خواہش کا اظہار جمال افروز کے سامنے کیا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا اتنی جلدی منگنی کرنے سے، مگر واجد احمد کے اصرار کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ واجد احمد نے جمال سے بات کرنے کے بعد شہریار کا نمبر نکالا اور اسے ہنزا کا نمبر سینڈ کرنے لگا، مگر پھر رک گیا اور موبائل فون پر ہنزا کا نمبر ڈھونڈا اور اسے شہریار کا نمبر دیا اور ساری تفصیل بھی سنا ڈالی۔ اس کے بعد واجد احمد نے لاریب کو بھی فون کیا اور اسے بھی خوشخبری سنانے لگ گیا۔ آئمہ بیگم تو وضو کر کے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے چلی گئی۔ شمائندہ کو شروع سے ہی اکیلے سونے سے خوف آتا تھا، اس لیے گھر کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی عورت یا لڑکی اس کے ساتھ سوتی تھی۔ آج بھی وہ سدرا کے ساتھ سوئی تھی۔ شمائندہ کی آنکھ فجر کی اذان کی آواز سے کھلی۔ اس نے اٹھ کے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئی۔ ذاکر خاندان کے ہر گھر کے سبھی چھوٹے بڑے افراد فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، یہ ان کے گھر کی روایت تھی۔ شمائندہ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک بند کیا اور آنکھوں اور لبوں سے لگا کر واپس رکھا۔ پھر آ کر شمائندہ صوفے پر بیٹھی۔ سر اس کا اب بھی بہت درد کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بہت دیر تک چپ چاپ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ نمل کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ شمائندہ کو اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ سو رہی تھی؟ نمل نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی آنکھیں بند کر رکھی تھی، شمائندہ نم آواز میں بولی۔ اچھا، نمل کہتے ساتھ ہی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور سدرا کی ایک خوبصورت ہلکے سرخ رنگ کی لپسٹک اٹھا کر لگانا شروع کر دی۔
نمل کل تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ مجھے کسی شخص نے ڈانٹا ہے؟ شمنزا بھی صوفے سے اٹھ کر نمل کے پاس آ کر آہستگی سے بولی، جب تم اور زینی کافی دیر تک شاپ میں نہیں آئی تھی تو میں نے دکان سے باہر نکل کر دیکھا تو تم لوگ ان دو بھائیوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں تیزی سے تم دونوں کی طرف آئی تو تم لوگ تو ہال کی طرف بڑھ گئی تھی، پر میں نے زینی کی کافی حد تک باتیں سن لی تھیں۔ بس اسی کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا مجھے، نمل نے لپسٹک کا ڈھکن لگاتے ہوئے کہا، اور لپسٹک واپس رکھی اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے اٹھا لی اور ڈھکن کھول کر شمنزا کو لپسٹک لگانے لگی۔ اچھا، تم نے ان دونوں لڑکوں سے کوئی بات تو نہیں کی تھی نا؟ شمنزا نے نمل سے لپسٹک لگوانے کے دوران کہا۔ نہیں۔ نمل نے شمنزا کو لپسٹک لگانے کے بعد لپسٹک پھر سے واپس رکھ دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمنزا نے نمل کے جانے کے بعد ٹشو اٹھا کر اسے ساری لپسٹک صاف کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر شمنزا یوں ہی ٹہلتی رہی، پھر اٹھ کے ہال کا دروازہ کھول کر مسعود احمد والے گھر کی طرف چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ عثمان، کاشان اور صوفیہ کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ فیضان ابھی تک سو رہا تھا، جبکہ ملیحہ ابھی تک اپنے میکے میں ہی تھی۔ پھر انہی کے گھر سے شمنزا سیدھا چھت پہ چلی گئی۔ اس نے اپنے کبوتروں اور نمل کے طوطوں کو دانہ ڈالا اور پھر ان کے پنجروں میں پانی رکھا۔ جیسے ہی وہ کبوتروں کے پنجرے کا دروازہ بند کرنے لگی، اس کی نظر پنجرے کے کونے پر پڑی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کی کبوتری نے ایک انڈا دیا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اماں جی، ابا جی، ارسی، مانی بھائی، سدرا اپی۔ شمنزا نے ہال میں قدم رکھتے ہی اونچی آواز سے سب کو پکارا اور پھر ہال کا دروازہ کھول کر سعید احمد کے گھر کی طرف جھانک کر سعید احمد، یاسمین بیگم، نمل اور عدنان کو آواز دی، اور پھر وہ تیزی سے ہال کا دروازہ کھول کر جو مسعود احمد کے گھر کے ہال میں کھلتا تھا، عثمان، صوفیہ اور کاشان کو پکارا۔ تھوڑی دیر بعد سبھی حیات احمد کے گھر کے ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے میں نے آپ سب کو کیوں بلایا ہے؟ شمنزا نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیوں بلایا ہے؟ ارسلان جلدی سے بولا۔ آپ سب کو پتہ ہے؟ ابھی شمنزا اتنا ہی بول پائی تھی کہ نمل نے اسے ٹوک دیا۔ ارے کہا نا نہیں پتہ، نمل نے جلدی سے چڑھ کر کہا۔ اوفو نمی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم اپنی چونچ بند رکھو اور شیزی کو بولنے دو، عدنان نے جھنجھلا کر کہا، کیونکہ وہ بہت بےتاب ہو رہا تھا شمنزا کی بات سننے کے لیے۔ ہاں تو خوشخبری یہ ہے کہ میری کبوتری نے ایک انڈا دیا ہے، شمنزا نے تقریباً چیخنے والے انداز میں جلدی سے بتایا۔ ہائے سچی؟ عدنان اور نمل نے ایک ساتھ پرجوش انداز سے پوچھا۔ ہاں، شمنزا کہتے ساتھ ہی پھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ہی نمل، عدنان، ارسلان، امان، کاشان، سدرا اور صوفیہ چھت کی طرف بھاگے، جبکہ باقی سب افراد ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہیں لگا تھا کہ پتہ نہیں شمنزا کون سی بڑی بات بتانے والی ہے، پر کبوتری کی باتیں سن کر ان سب کا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ پر پھر باقی سب افراد بھی شمنزا کی خوشی کی خاطر چھت پر چلے گئے۔ شیزی، نمل دروازہ کھول کر کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ جی؟ شمنزا کے ہاتھ حجاب میں پن لگاتے ہوئے رکے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے اپنے پیچھے کھڑی نمل کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، جو سفید یونیفارم میں ملبوس، بلیک حجاب باندھے، ایک کندھے پر سفید دوپٹہ لگائے کالج کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے تمہارا موبائل چاہیے تھا، ثنا کو میسج کرنا ہے، نمل نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا۔ نمل کے پاس ابھی اپنا موبائل نہیں تھا۔ حیات احمد کا کہنا تھا کہ بچوں کو ایف اے مکمل کرنے کے بعد ہی موبائل لے کے دینا چاہیے۔ شمنزا کو بھی موبائل یونیورسٹی میں داخلے کے بعد ہی ملا تھا۔ نمل کو جب بھی اپنی کسی دوست سے بات کرنی ہوتی تو وہ شمنزا کے موبائل کے ذریعے ہی کرتی تھی۔ وہ پڑا ہے۔ شمنزا نے مڑ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کی طرف اشارہ کیا اور پھر مڑ کر حجاب میں پن لگانے لگی۔ نمل نے موبائل اٹھا کر ایک میسج لکھ کر سینڈ کیا
اور موبائل واپس رکھ دیا۔ شمائنہ اب اپنے بیگ میں کتابیں رکھ رہی تھی۔ نمل اس کی طرف آئی اور کچھ سوچ کر مسکرائی۔ شیزی، وہ دونوں بھائی کتنے ہینڈسم تھے، ہے نا؟ نمل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کون سے بھائی؟ شمائنہ نے کتاب بیگ میں ڈالنے سے ہاتھ روک کر نمل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہی جن سے تمہاری اور زینی کی لڑائی ہوئی تھی کل، جن پہ زینی چلا رہی تھی، وہی دونوں بھائی۔ نمل نے شمائنہ کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ اچھا وہ، شمائنہ نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ارے ہاں وہی، اف کتنے ہینڈسم تھے دونوں، خاص طور پر وہ چھوٹے بالوں والا بھائی جو ہنس رہا تھا۔